افسانہ در افسانہ اردو کے ممتاز محقق، ماہر لسانیات، مترجم، نقاش، شاعر اور مدیر شان الحق حقی کی ایک ایسی خود نوشت ہے جو ان کی علمی ادبی شخصیت کے علاوہ اپنی روایت، معاشرت، ثقافت، اندھے عہد کی تصویر، تاریخ اور تہذیب کی تفہیم کا ایک معتبر حوالہ ہے۔ اس خود نوشت سے ہماری ملاقاتیں مختلف شعبے حیات سے تعلق رکھنے والے ان افراد اور اشخاص سے ہوتی ہیں جن کی زندگی میں ہمارے لیے ترغیب اور تحریک کے بہت سے عناصر ہیں۔ اس میں ایسے مثالی کردار بھی ہیں جن کے تجربات و مشاہدات ہمیں متحرک اور مہمیز کرتے ہیں۔ شان الحق حقی نے اس خود نوشت کا عنوان افسانہ در افسانہ ضرور رکھا ہے، مگر اس میں ان کی زندگی کے حقیقی واقعات اور مشاہدات ہی ہیں۔ انہوں نے کہیں بھی زیب داستان کے لیے کوئی خیالی واقعہ تحریر نہیں کیا اور نہ ہی زور بیان کے لیے جذباتیت کا سہارا لیا۔ ان پر جو کچھ گزری وہ بلا کم و کاس درج کر دیا، ربط زمانی کا بھی خیال نہیں رکھا کہ دراصل انہیں اپنی یادوں کا ایک کولاج تیار کرنا تھا۔ ان کے ذہن میں جو خیال آتا گیا وہ اسے جوڑتے چلے گئے، اس طرح خیال کی یہ کڑیاں افسانہ در افسانہ کی شکل اختیار کرتی گئیں۔ انہوں نے اپنی یادوں کو سمیٹنے کا سلسلہ ماہنامہ افکار میں صاحبہ لکھنوی کے اصرار پر شروع کیا تھا اور تاریخی ترتیب کا خیال نہیں رکھا اور نہ ہی اسے کرینیکل بنانے کی کوشش کی۔ بقول حقی میں کوئی تاریخی شخصیت بھی نہیں جس کے مدارج حیات، تجربات، واقعات بہت اہم ہوں۔ حقی صاحب نے ہر جگہ کثر نفسی سے کام لیا ہے، جبکہ ان کی علمی اور ادبی خدمات کا دائرہ بہت متنوع اور وسیع ہے۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ خاص طور پر آکسفورڈ انگلش اردو ڈکشنری، جس میں تلفظ، قواعد، تقسیم معنی، امثلہ مع تراجم، فن، سائنسی الفاظ اور اشتقاق کا التزام رکھا ہے، بھگوت گیتا اور ارتھ شاستر کے ترجمے علمی دنیا میں انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ شان الحق حقی کا تعلق ممتاز علمی خانوادے سے رہا ہے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے ملتا ہے تو والدہ ماجدہ کی طرف سے ان کا تعلق ڈپٹی نذیر احمد سے جڑتا ہے۔ ان کے والد مولوی احتشام الدین حقی ایک بڑے مصنف تھے جن کی کتابوں میں افسانہ پدمنی، مطالعہ حافظ، لغات کبیر قابل ذکر ہیں۔ ان کے نانا ڈاکٹر مشرف الحق تھے جنہوں نے یورپین یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ ان تمام امتیازات کے باوجود حقی کی خود نوشت میں کہیں بھی نسبی تفاخر کا شائبہ نہیں ہے۔ اپنے نانا کے بارے میں لکھتے ہیں، میرے نانا مشرف الحق پہلے علی گڑھ میں پڑھتے رہے، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت بھیجے گئے۔ وہ انتقال کے وقت ڈھاکے میں پروفیسر اور شعبہ عربی و فارسی کے صدر تھے۔ حقی نے اپنی حقیقی نانی فردوسی بیگم کے ساتھ سوتیلی نانی مسز جین حق کا بہت ہی دلچسپ ذکر کیا ہے کہ برٹش میوزیم کے کتب خانے میں مجھے مسز جین حق کے 3 ناول مل گئے، مگر یہ ذکر تو رہا ہی جاتا ہے کہ موصوفہ کون ہے اور مجھے ان کے ناولوں سے کیوں دلچسپی تھی۔ دلچسپی کیوں نہ ہوتی، وہ میری نانی جو ہیں۔ میرے نانا ڈاکٹر مشرف الحق پی ایچ ڈی کی دوسری بیوی جنہوں نے اپنے یورپ کے 12 سالہ قیام کے دوران میں ان سے شادی کر لی تھی۔ ڈاکٹر مشرف الحق میرے نانا تھے اور خود مولوی نذیر احمد کے نواسے صغرا بیگم کے بڑے بیٹے جن کے مطالعے کے لیے میرۃ العلوس لکھی گئی تھی۔ موصوفہ نے غالباً 3 ہی ناول لکھے ہیں۔ برٹش میوزیم میں یہی 3 ناول تھے، عبداللہ اینڈ ہز 2 اسٹرنگس، دا برائڈل کریپر، دا اینڈ آف میرج۔ پہلے ناول کے بارے میں حقی کا کہنا ہے کہ اس میں ایک لڑکی ڈورتھی ایک ہندوستانی لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ مجھے یہ خاصا سوان ہی لگا اور گویا میں نے اپنے نانا کو ولایت میں چلتا پھرتا دیکھ لیا۔ اپنے والد کے بارے میں اپنی خود نوشت میں لکھتے ہیں کہ میرے والد مولوی احتشام الدین کہلاتے تھے، بچپن میں دینی تعلیم بھی پائی تھی اور 7 سپارے حفظ بھی کیے تھے، پھر علی گڑھ بھیج دیے گئے اور ایم اے تک وہیں تعلیم پائی، مگر وہ مولوی ہونے کے باوجود پردے کے سخت خلاف تھے۔ ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ والد صاحب تعلیم نسواں اور آزادی نسواں کے بڑے حامی تھے۔ ان کی کئی زوردار نظمیں رسالہ خاتون میں چھپی جن میں تحریک نسواں کو سراہا بلکہ خواتین کو ستیہ گرہ پر اکسایا بھی گیا تھا۔ شان الحق حقی نے اپنے رشتہ دار مولوی نذیر احمد کی نواسی قیصری بیگم کا بھی ذکر کیا ہے جن کی خود نوشت کتاب زندگی اردو نامے میں قسط وار چھپتی رہی ہے۔ حقی کی خود نوشت سے ہی پتہ چلا کہ اردو کے معروف ترقی پسند شاعر جاں نثار اختر ان کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ بقول حق کی جنو بھائی کی والدہ میری والدہ کی خالہ زاد بہن تھی۔ شان الحق حقی نے اپنے خاندان کا کہیں مربوط تذکرہ تو نہیں کیا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ ان کے خاندان کا ہر فرد آفتاب و مہتاب تھا اور سلسلے شعر و ادب سے جڑا ہوا جن کی خدمات قابل رشک ہے۔ خود حقی نے اعلیٰ تعلیم پائی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بی اے کیا، سینٹ اسٹیفنز کالج دہلی سے انگریزی ادب میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی، ماہنامہ آج کل دہلی کے نائب مدیر کی حیثیت سے کام کیا، شملہ میں مترجم کے طور پر خدمات انجام دی اور پاکستان ہجرت کرنے کے بعد بہت سے اعلیٰ عہدوں اور مناصب پر فائز رہے اور بیش بہا خدمات انجام دی۔ خاص طور پر ترقی اردو بورڈ کے معتمد اعجازی کی حیثیت سے بھی کام کیا۔
انہیں شعر و ادب لسانیات کے علاوہ نجوم و فلکیات سے بھی دلچسپی رہی ہے، جس کا ذکر انہوں نے اپنی اس خود نوشت میں بھی کیا ہے۔ شان الحق نے اپنی خود نوشت میں اپنی تعلیم، اپنے اساتذہ، اپنی ملازمتوں کا حال لکھا ہے، مشاہیر سے اپنے مراسم کی داستان لکھی ہے، اپنے احباب کا بہت محبت سے ذکر کیا ہے، عزیز احمد جیسے دانشور، اختر حسین جیسے ناقد کا تفصیلی ذکر ہے، بنگلور کے علام ڈاکٹر مہکری وغیرہ، علی گڑھ کے ڈاکٹر علیم، عبدالعزیز میمن، معین حسن جذبی، ڈاکٹر ہادی حسن، صفیہ اختر، ڈاکٹر ظفر الحسن، ڈاکٹر ضیاء الدین، آغا محمد یعقوب دیواشی مدیر آج کل، رفیق خاون مدیر ماہنو، کامل القادری، حمیدہ بیگم، ظفر عمر کا بھی تذکرہ ہے۔ علمی اور ادبی شخصیات کے کہکشاں ہیں جو اس خود نوشت میں جگمگا رہی ہے، اور بہت سی ایسی معلومات ہیں جو دوسری کتابوں میں نہیں مل سکتی۔ خاص طور پر شملہ میں اپنے افسر شعبہ کپتان جٹ کے بارے میں جو لکھا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ جٹ صاحب نے 30 برس بڑی محنت اور لگن سے اردو سیکھی تھی۔ ان کا معمول تھا کہ روزانہ 1 گھنٹہ فیس دے کر اردو کے کسی ایسے استاد کے ساتھ گزارتے جسے انگریزی بالکل نہ آتی ہو۔ دلی میں استاد بے خود سے صحبت گرم رہتی تھی۔ مولوی عبدالحق سے بھی اچھی ملاقات تھی اور انہوں نے ان کو انجمن کی مجلس اعلیٰ میں شریک بھی کر لیا تھا۔ ہم اہل عملہ کو بھی ان کی ہدایت تھی کہ میرے سامنے اردو مبروس نہ بولا کرو، خالص اردو ہو یا خالص انگریزی۔ محاورات اور امثال کی بیاضر بنا رکھی تھی، جو نیا لفظ نیا محاورہ سننے میں آتا بیاض میں ٹانگ لیتے۔ مغلظات سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، کہتے تھے کہ اس کے بغیر زبان دانی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ناقص ٹھہرے گی۔ چنانچہ مغلظات کی بیاض الگ تھی، کوئی نئی گالی سنتے تو پھڑک جاتے، کوئی نیا محاورہ سن لیتے تو اسے برتنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے۔ ایک جگہ اور ان کے تعلق سے بڑی اہم بات لکھی ہے کہ کپتان جس صاحب کہتے تھے کہ انگریز تم ہندوستانیوں کو کیا حقیر سمجھے گا جیسا خود ہمیں سمجھتا ہے، کیونکہ ہم اعلیٰ طبقے سے تعلق نہیں رکھتے، دیہات سے اٹھے ہوئے معمولی کسان ہیں۔ میں نے 30 برس فوجی خدمت کی اور اردو زبان میں خصوصیت حاصل کی، لیکن میں آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں تو ان کی نظر میں حقیر ہی رہوں گا۔ شان الحق نے بہادر شاہ ظفر، قاضی نظر الاسلام، ذیخشین اور حفیظ ہوشیار پوری پر جو مضامین لکھے ہیں اس کا ذکر بھی الگ عنوان سے کیا ہے۔ شان الحق نے مولوی محمد حسین آزاد کے اس الزام کو دلائل سے مسترد کیا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کا سارا کلام استاد ذوق کا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قاضی نظر الاسلام کی نظموں کا منظوم اردو ترجمہ کیا جو سورہ اسرافیل کے نام سے شائع ہوا۔ شان الحق نے اپنی شاعری کے حوالے سے بھی اظہار خیال کیا ہے اور شاعری کے تعلق سے بہت سے اہم نکات بھی پیش کیے ہیں۔ شاعری کے ضمن میں انہوں نے غالب کے تعلق سے 2 اہم انکشافات بھی کیے ہیں۔ اول یہ کہ غالب رعایت لفظی کے خاصے شوقین تھے اور دوسرے کہ غالب نے سب سے زیادہ لفظ آئینے کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے شاعری اور حیوانات پر روشنی ڈالتے ہوئے بہت اہم بات لکھی ہے کہ ہماری شاعری میں حیوانات کے ساتھ گہری دلچسپی صرف نذیر اکبر آبادی کے ہاں ملتی ہے۔ شان الحق نے اپنی اس خود نوشت میں حضرت جوش ملی آبادی اور مولوی عبدالحق کا بھی تفصیلی ذکر کیا ہے، مگر تعصبات اور تحفظات سے خود کو باز رکھا ہے، جبکہ ان دونوں شخصیتوں سے اختلافات بھی رہے ہیں۔ شان الحق کی ایک بڑی خوبی ان کی بے تعصبی ہے۔ انہوں نے کہیں بھی تعصب سے کام نہیں لیا اور نہ ہی اپنے دل کی بھڑاس نکالی، جبکہ بہت سے خود نوشت لکھنے والے اپنے مخالفین کو نشانہ بناتے ہیں، ان کی تضحیق کرتے ہیں۔ شان الحق کا علمی کارنامہ قابل داد اور قابل رشک ہے۔ ان کا قابل ذکر اور وسیع کام ارتھ شاستر اور بھگوت گیتا کا ترجمہ ہے۔ اپنی خود نوشت میں اس حوالے سے انہوں نے بھی تفصیل لکھا ہے۔ شان الحق نے آچاریہ چانکیہ کے ارتھ شاستر کا ترجمہ رموز ملک گیری و ملکداری کے عنوان سے کیا، جو پاکستان سے شائع ہوا۔ اس کتاب کے تعلق سے شان الحق لکھتے ہیں، ارتھ شاستر عالمی ادب میں ایک مقام رکھتی ہے، عالمی کلاسکس یعنی امہات الکتب میں شمار ہوتی ہے اور تاریخ ہند کا ایک اہم ماخذ ہے۔ چانکیہ کی سیاسی بصیرت حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے میکیاولی سے سینکڑوں برس بیشتر حکمراں کے لیے اقتدار میں رہنے کے جو گر منضبط کیے تھے، آج بھی عملی طور پر رائج ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چانکیہ پوٹھوہار خطے کا رہنے والا تھا جو اب پاکستان کا حصہ ہے۔ اسی طرح حقی نے بھگوت گیتا کا ترجمہ اصل سنسکرت متن کے ایک ایک لفظ کو سامنے رکھ کر کیا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھگوت گیتا اور ہمارے صوفیانہ عقائد میں بڑی مماثلتیں ہیں۔ یہ بہت خوبصورت اشارہ ہے جس پر مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ شان الحق کی خود نوشت علم و ادب، تہذیب و سیاست کا ایک خوبصورت مرقع ہے۔ اس میں تہذیبی وراثت کی گمشدگی کا نوحہ بھی ہے اور نئی تہذیب کے تسلط کا ذکر بھی۔ اس خود نوشت میں دلی کی تہذیب، رسم و رواج، آداب و اطوار، زبان و بیان، تفریحات اور طرز معاشرت کا بہت خوبصورت بیان ہے کہ مصنف کا تعلق نہ صرف دہلی سے ہے بلکہ زندگی کا سفر اسی شہر سے 15 ستمبر 1917 کو شروع ہوا تھا، جو ہجرت کے بعد دوسرے ملک کینیڈا میں 11 اکتوبر 2005 میں اختتام کو پہنچا۔